اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ملک جواد منیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جے ایم پروڈکشن۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ مائیکل جیکسن کون تھے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو کا موضوع اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے چار چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے اپنا سیاہ رنگ سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے خریج کر الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے عام لوگوں کی طرح 70-80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی، وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائے 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اور کروڑوں مداحین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی نے ان چار خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ اس نے 1982 میں اپنے دوسرا البم تھرلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ ایک ماہ میں اس کے 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی تھی۔ یہ گنز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا۔ اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی۔ مائیکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ پلاسٹک سرجری شروع کر دی۔ امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجن کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش، حرکات تبدیل ہو گئے۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے تعلق توڑ دیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے۔ تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنس گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے۔ اس نے مصنوعی طریقے تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا۔ ڈیبی رو کے بطن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہوئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی، لہٰذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم وائرس بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک حصے کا معائنہ کرتے، اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی کرتے، اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا۔ اس نے اپنے پالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ وہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل نے اٹھا رکھا تھا۔ ان ڈونر نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینا تھے۔ یقین تھا کہ وہ 150 سال تک ضرور زندہ رہے گا، لیکن پھر 25 جون کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹر نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹروں کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام ہوتے گئے۔ تو ہسپتال لے گئے وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، وہ جو کسی سے ہاتھ ملاتا تو دستانے چڑھا کر ہاتھ ملاتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش دوائیات کی چھڑکاؤ کی جاتی تھی، اور جس نے 25 برس تک ایسی چیز نہ کھائی تھی جس سے ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہو۔ وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دوران میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا۔ اس کی ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن گیا تھا۔ وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے کولہے اور کندھے، پسلیاں، ٹانگوں پر سوئیوں کے
बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मुताज हो चुका था। चूँकि वो रोज़ाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शन, ये एहतियात, ये डॉक्टर भी इसे मौत से ना बचा सके। वो एक दिन चुपचाप इस जहां से चला गया। वो यूं इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है कि इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन अपने रब से मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान पूरी दुनिया का मुकाबला अपने ज़ोर पर कर सकता है, लेकिन अपने की कुदरत से मुकाबला नहीं कर सकता। वो मौत और उस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग हैं कि माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है कि मौत को हम धोखा देंगे और हम 150 साल तक ज़रूर ज़िंदा रहेंगे। हमें माइकल जैक्सन की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि हम जो कोई भी हैं अपने खुदा का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वही वाहिद ला शरीक है जो इस दुनिया को चला रहा है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।